السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ماشاء اللہ سر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر. آج تو آپ ہیرو لگ رہے ہیں فیشن کیا ہوا ہے سر. میں نے کہا ہفتے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، جی تو فیشن کرتے ہیں، کوئی گپ شپ لگاتے ہیں، سر. کوئی چائے شائے پیتے ہیں، سر کوئی ماشاء اللہ موسم انجوائے کرتے ہیں. تو میرا فیشن آپ کو کیسا لگا؟ سر ماشاء اللہ مجھے تو بہت زبردست لگ رہا ہے. مجھے اچھا ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی آپ امریکہ سے آئے ہیں. اور یاد دلائیے تو پھر میں ٹوپی تو کروں. سر دیکھو یہ اب فیشن پورا ہوا. میں آپ کو یہ کہنے لگا تھا ہوں میں کاٹھا انگریز بن یہ گیا. اے بھی لا لو نا، اے بھی لے لو، اے بھی لے لو، اے بھی لے لو. واہ جی واہ، اب یہ تو صحیح انگریزوں والا ہو گیا. ہاں جی یہ لگائیں ذرا اینک. ماشاء اللہ یہ سر بہت ماشاء اللہ آج آپ زبردست لگ رہے ہیں. اچھا ہاں جی گھوم جاؤ، ہاں جی گھوم کے دکھا. جی بالکل. اچھا جی. اور اب یہ تو ہو گئی ہماری انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے نا، ہمارے دوست پسند کرتے ہیں کہ بھی ہنسی مذاق والی جی بالکل ہونی چاہیے نا. بالکل بالکل. ہر ویلے سیریس نہ ہو کہ آٹا نہیں ملتا تھے، چنے نہیں ملتے تھے، روٹی نہیں ملتی. بھئی وہ نہ بھی ملے تو پھر بھی سانو ہنسنا چاہیے، ہنسنا ہی پینا ہنسنا چاہیے. بالکل بالکل. تو آئیں جی لوگوں سے ہنسی والی باتیں کرتے ہیں. ہاں جی اب کرتے ہیں جناب ہم سیاسی باتیں. اور وہ کہتے ہیں نا جی کہ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. ایسی باتیں کریں خوشبو آئے. آپ یقین کریں میرا دل کرتا ہے کہ میں کوئی بری خبر آپ کو سناؤں ہی نہیں، کوئی بری خبر ہو ہی نہیں. لیکن کیا کریں سر جی، کیا کریں. لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کا چینل اس لیے دیکھتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی مینو بلڈ پریشر ہے، تو کہتا ہے یقین کرے میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک اور دوست کہہ رہا تھا کہ سر جی جدوں تک اسی تہاڈی ویڈیو نہ سنیے سانو راتی نیند ہی نہیں آتی. میں کہا یار پتہ نہیں یہ، اور وہ ساتھ قسم بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ سانو ایڈا پیارا چینل لگتا ہے قانونی ٹی وی، تہاڈا سٹائل، تہاڈی گفتگو. میں نے کہا یار میرا تو سارا نیچرل ہوتا ہے، میں نے تو کبھی کوئی لپسٹک نہیں لگائی، کوئی ویڈیو کو ڈیکوریٹ نہیں کیا، کوئی اس کے جوڑ توڑ نہیں لگائے. میں تو جو جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ ویسے یہ آپ کو ڈانٹ شانٹ دکھا رہے ہیں ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جناب میں چائے پینے کے لیے میں نے نکلنا ہے، میں جا رہا ہوں چائے پینے کے لیے. اس سے پہلے میں نے کہا آپ کے ساتھ ذرا مزے کی باتیں کریں. اور باتوں کا آغاز یہ کرتے ہیں کہ جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں نا، جن کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ہزاروں میں ہیں، تو وہ پھر کہیں گے جی تجھے سانو دسا ہی نہیں کہ کیس لگا ہے. اس لیے ان کو بتا رہے ہیں کہ جو 4 سال سے انتظار کر رہے تھے وہ گروپ لائف انشورنس کا کیس 28 مئی کو اسلام آباد میں لگ گیا ہے، فیصلے کے لیے لگ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو جو دوست سن رہے ہیں نا، جن کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیس کیے وہ آگے کریں، جنہوں نے نہیں کیے وہ جلدی کر کے کیس کریں تاکہ ان کے 4 سال بچیں. یہ نہ ہو کہ وہ 4 سال انتظار کرتے رہیں اور پھر نئے کیس ہم کریں. اسی کیس میں شامل ہونے کے لیے آپ فوراً ہم سے رابطہ قائم کریں 0300472552. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. یہ دیکھیں سینئر کا شک کیا ہے تو اے مٹال وہ ہے. بہرحال آپ کا ہم انشاءاللہ کیس کر رہے ہیں سنجیدگی سے، اور ہنسی مذاق اپنی جگہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ کیس ہمارے حق میں ہوگا. آپ یقین کریں یہ جو بزرگوں کا میں ریٹائرڈ لوگوں کا کیس کر رہا ہوں نا، میری دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ یہ کیس میں نے لازمی جیتنا ہے. اور جیتنے کے چانس 99% اس لیے ہیں کہ KPK نے بھی ہماری بات مان لی ہے، بلوچستان نے بھی مان لی ہے. اب پنجاب فیڈرل والے اور یہ لوگ مان جائے نا تو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا. بالکل میں نے بالکل معمولی سی فیس رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا ریٹائر لوگ ہیں اب یہ دے ہی نہیں سکتے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے کاغذات کے خرچے، آنا جانا اسلام آباد، یہ وہ خرچے ہی پورے نہیں ہوتے. اب ایک ٹرپ لگائیں نا، ہم جیسے ہوٹل میں جاتے ہیں 1-2 دن سٹے کرتے ہیں، 50,000 روپے ہمارا ایک ٹرپ پہ لگ جاتا ہے. اگر میں پراڈو گاڑی لے کے آؤں اور وہاں ایک دن رہوں تو 50,000 کھانا پینا ہر چیز. سر جی کیا کریں، غربت مطلب مہنگائی اتنی ہے. اچھا جی یہ والا میں نے بتا دیا آپ کو، یہ کریں. اب آئیں جی کہ 9 مئی والے. بھائی 9 مئی والوں کو خواجہ آصف نے جو مجھے خوش کیا ہے نا، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں ساڑھے نال مذاکرات کرو. بالکل نہیں کرنے.
اور میں تو شہباز شریف صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ مذاکرات کی بات کریں تو ان کو سناؤ کیڑے مذاکرات کدے نال مذاکرات غداراں دے نال مذاکرات کریے. اب یہ نا بھیڑیے یہ بھیڑیے ہیں سارے جنہوں نے حملہ کیا نا فوج پہ وہ بھیڑیے ہیں لیکن وہ اوپر اب کھال پہن کے آ رہے ہیں بھیڑ کی کہ اسی تو لے لے بکرے دمبیاں ساڑھے نال اچھا سلوک کرو. نہیں یہ بھیڑیے ہیں ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوتے. ان کو قرار واقعی سزا دیں. ٹھیک کہا ہے خواجہ صاحب نے کہ جناب اگر یہ بغاوت کرنا انہوں نے فوج کے خلاف کی ہے یہ ملک میں انقلاب لانا چاہتے تھے جیسے پوری دنیا میں انہوں نے انقلاب کی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے انقلاب فیل ہو گیا. تو جب انقلاب فیل ہو جاتا ہے نا تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تو پھر یہ ٹھشو ہوتا ہے جو بچ جاتے ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ریاست کے خلاف آواز اٹھائی ہے ریاست کے خلاف. ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے. گندم سکینڈل بہت زیادہ ہو گیا سر. گندم سکینڈل اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کوئی مان ہی نہیں رہا کہ ہم نے گندم منوائی ہے. 6 لاکھ ٹن. یہ ابھی جو وزیر اعظم بنے یہ وزیر اعظم کہتے ہیں جی مجھے پتہ ہی نہیں شہباز شریف صاحب. کوئی بندہ کورٹ میں چلا گیا تو یہ اسی بنیاد پہ یہ ختم ہو جائیں گے. وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں اور انہوں نے 6 لاکھ ٹن گندم آ گئی ہے. کہتے ہیں جی بیوروکریٹ منگا رہے ہیں جو سیکٹری وغیرہ. انہوں نے آج سیکٹری کو فارغ بھی کر دیا ہے فوڈ کا جو سیکٹری تھا کہ جی تو سانو دسے بغیر انٹرم گورنمنٹ میں بھی منگواتے رہے اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی منگواتے رہے. وہ گندم اتنی وافر ہو گئی ہے کہ یہ اپنی آپ ان کو سنبھالی نہیں جاتی. اچھا اوپر سے انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جناب افغانستان آپ اپنی گندم نے بھیجے. افغانستان ہماری گندم ڈبل ریٹ پہ بک جاتی ہے تو پھر اگر تم نے نہیں لینی تو پھر کسانوں کو کہو کہ بیچو بھائی افغانستان ترکمانستان یہ ادھر تک ہماری گندم بڑی مشہور ہے چلی جاتی ہے. اس کا حل نکالے نا. اگر آپ نے نہیں لینی تو آپ کہیں جی بارڈر کھول دیں آپ جہاں مرضی گندم بیچو جی تو پھر ہو سکتا ہے کسانوں کو اچھا ریٹ مل جائے 4000 کا ریٹ مل جائے. لیکن فی الحال تو کسان رل گئے ہیں نا. اچھا جی اتنا آٹا سستا ہو رہا ہے. یہ مریم نواز نے گندم کے سستا ہونے سے پہلے روٹی 16 روپے اور نان 20 روپے کیا تھا. اب ان کو چاہیے کہ روٹی 10 روپے کی کریں اور نان 15 روپے کا کریں. آپ جو رول مچا رہے ہیں جی اوپن مارکیٹ میں ہمیں آپ پھینک دیا اوپن مارکیٹ سستی ہے تو عوام کو تو کوئی فائدہ ہو نا. کوئی حل نکالیں اس کا. ویسے نواز شریف صاحب نے بھی ایکشن لے لیے. انہوں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے. وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب گندم ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں درآمد کرنا. گندم باہر سے منگوا رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں. امپورٹ درآمد باہر سے منگوانا یہ ایک ہی چیز ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ کیا بات ہے. یہ غلط بات ہے بالکل. اور دوسری ایک اور خبر ہے جناب سموں کے حوالے سے جو بند کر رہے تھے وہ پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جیسی سم نہیں بند کر سکتے. کوئی ہمیں عدالتوں میں وہ گھسیٹیں گے. کوئی عورتوں کے نام کی سم ہے کوئی کسی کے نام کی سم ہے. ہم کیسے 5 لاکھ سمیں بند کر دیں. حکومت نے آرڈر کر دیا تھا کہ بند کر دو. وہ آگے جو ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے اس نے کہا سوری ہم معذرت کرتے ہیں ہم یہ سمیں جو ہے نا وہ نہیں بند کر سکتے. ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے. اور آج میں نے بتایا کہ ہم نے کھانا وانا کھایا ہے. ہمارے اسلامیہ کالج سول لائن کے سابقہ صدر صغیر احمد چیمہ صاحب آئے تھے. میں بھی اسلامیہ کالج سول لائن کا سابقہ صدر ہوں اور ہمارے میاں اسلم صاحب ہم نے کھانا کھایا ہے. یہ کھانا بھی تھوڑا سا دیکھیں اور اس ویڈیو کو انجوائے کریں. اور آج سیٹرڈے کا دن ہے. اپنے نام مجھے لکھ کے بھیجیں. گھومتی چائے میں آپ کا نام پکارا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تھینک یو. خدا حافظ. ہاں پتہ نہیں کہنے ناظم صاحب کی نام ہے وہ جیوں شروع ہوا. انہوں نے کہا جناب ہم تو یاد کر رہے ہیں آپ کا نام لکھا ہوا ہے آپ کی یادیں ہیں آپ تشریف نہیں لاتے کبھی. میں کہا یار میں ادھر ہوتا نہیں ہوں. اب جب آپ آئیں تو آپ نے سول لائن ضرور آنا ہے. یہ جی آج میاں اسلم صاحب نے ہمارے خصوصی مہمان خصوصی صغیر چیمہ صاحب کو بلایا ہے. یہ چیمہ صاحب ہے. چیمہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم سر جی بہت مزہ آیا آپ کو دیکھ کے مل کے بہت مزہ آیا ہے. تو ہم مس کر رہے تھے واقعی آپ کو.
جی میرا نام صغیر احمد چیمہ ہے. ہاں جی. ملک منصف عوان صاحب اسلامیہ کالج سول لائن کے پریزیڈنٹ تھے, ہاں اور انہوں نے فارغ ہوتے ہوئے مجھے وہاں سے الیکشن جتوایا, میری کمپین چلائی, اور میں پھر وہاں کا پریزیڈنٹ بنا, تو یہ وہاں سے رخصت ہوئے. میں نے ان کی جو جانشینی تھی نا جی وہ اختیار کی تھی. تھینک یو سر, آپ آئے ہیں. میاں صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ ہمیشہ سول لائن کالج کو بڑا یاد رکھتے ہمارے ہیں. ناظم تھے, ہمارے سرپرست تھے, ہمارے قائد تھے جی ہمیں پروٹیکٹ کرتے تھے. ان کی قیادت میں ہم نے وہاں سے ایم اے کیا, ان سے قیادت میں ہم نے وہاں ایم اے اکنامکس کیا, ایم اے انگلش کیا, اور آج ان کی وجہ سے ہم وکیل الحمدللہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. یہ سارا ماحول آپ نے دیکھ لیا ہے. انشاءاللہ تعالی پھر باقی باتیں بعد میں کریں گے.